ظالموں نے اس عیسائی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا یہ سیاست چمکاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور شراب کو پاکستان میں بین ہونے سے ہٹا لیا گیا۔ کیا یہ پارلیمنٹ میں آواز نہیں اٹھی تھی؟ کیا اسی پاکستان کا ایک ایم این اے نہیں رویا تھا؟ اس نے کہا تھا آؤ میں تمہیں پارلیمنٹ کے کمرے میں لے جاتا ہوں، میں تمہیں وہاں سے شراب کی بوتلیں خود نکال کے دکھاتا ہوں، آؤ میرے ساتھ چلو۔ تو کیا ہوا تھا، جس نے آواز حق بلند کی تھی اس کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا۔ پھر بھی آپ کو نہیں پتا ہمارے ایم این اے، ہمارے ایم پی اے، ہمارے آپ اندازہ لگائیں ایک ایم این اے کی تنخواہ 86,000 ہے، زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ نکالیں آپ، 1 لاکھ جس کی تنخواہ ہو، اور پھر اس کے گارڈ 50-100 اس کا گارڈ ہو، ماہانہ اس کی ایک تنخواہ 1 لاکھ ہو، بتائیں وہ اپنے گارڈ کی تنخواہ پوری کرے گا، وہ اپنے بچوں کو روٹی کھلائے گا، یا وہ کوٹھی بنگلے کیا کرے گا؟ پھر بھی آپ کو عقل سمجھ نہیں ہے، ان کے بنگلوں سے بنگلے بڑے بڑے محل بننے جا رہے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹ بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی جائیدادیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور آپ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا آپ کبھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ کیا آپ کے وزیر اعظم نے یہ نعرہ نہیں لگایا تھا جس کی 2.5 لاکھ تنخواہ ہو امام الانبیاء کے غلاموں، اور پھر کہ نہیں میرا اس میں گزارا نہیں ہے، اور جس کا 2.5 لاکھ میں گزارا نہ ہو سکے اس کا 18,000 کے ساتھ ایک بندے کا گزارا بتاؤ آپ اس کے ساتھ کیسے ہوگا؟ پھر بھی قوم سوئی ہوئی ہے، پھر بھی قوم اگر انہیں کا نعرہ لگائے تو پھر یہ شعر ضرور یاد رکھے، اصلہ نہ نیکی کریے جو نسلہ تاک نہیں تو دے، اور بد اصلہ نیکی کریے تو کپیاں چاہتا چل دے۔ اور پھر سمجھ لے اور بد نسلی ہے یا نسلی ہے، اپنے ماں باپ دے کہ پھر 20 لاکھ مسلمانوں کی قربانی انہوں بھولنے کا نہیں، کیونکہ انہوں نے پاکستان اس واسطے نہیں بنایا کہ تسی جمہوریت کے نعرے لاؤ، تسی کافر کے نظام سے نعرے لاؤ، انہاں پاکستان بنایا سی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول انہوں نے اللہ۔ پاکستان اس لیے بنایا تھا، اور اگر آپ نسلی ہوئے، میں نسلی ہوا، تو پھر میں ان قربانیوں کو نہیں بھولوں گا، میں ان کے مشن کو لے کے چلوں گا، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، ہم نہیں تو ہماری نسلیں، وہ نہیں تو ان کی نسلیں۔ پاکستان میں قرآن والا قانون بھی نافذ ہو جائے گا، غزوہ ہند بھی لڑ لیں گے، اور جنت میں بے غیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر بھی دیے جائیں گے۔ اس میں ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں، ہم اس اسلام کی بات کرتے ہیں کہ جب سب سے پہلے خلافت کے منصب پہ فائز ہونے والی ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مزدوری کرنے کے لیے گھر سے نکلنے لگے تو فاروق اعظم نے کہا تھا یا امیر المومنین آپ مزدوری کریں گے تو لوگوں کے قصے کہانیاں، ان کے غم، ان کے کام معمولات کون سنے گا؟ تو کہا تھا اے عمر پھر ابو بکر بھوکا مر گئے؟ کہا نہیں یا امیر المومنین بیت المال سے آپ کی تنخواہ مقرر کرتی آپ کی تنخواہ لگائی جائے گی۔ پوچھا گیا اے امیر المومنین بتائیں آپ کی کتنی تنخواہ لگائیں گے، بتائیں بیت المال سے آپ کو کتنی تنخواہ دی جائے، آپ کے گھر کا خرچہ کتنا ہے؟ یا ہمارا وزیر اعظم کہتے ہیں جس کے نعرے ہم لگاتے ہیں، کہتا 2.5 لاکھ میں میرا گزارا نہیں ہے، جس کے کتوں کی خوراک ایسی ہے کہ آپ نے کبھی زندگی میں وہ خوراک نہ کھائی ہو، ان کی بیٹیوں کی سرخی اتنی قیمت کہتی ہے کہ آپ نے پوری زندگی نہ خود ایسا لباس پہنا نہ اپنے بچوں کو لے کے دیا، ان کی ٹائی 1 لاکھ روپے کی ہے، آپ ان کے نعرے لگانے والے اور وہ کہیں 2.5 لاکھ میں میرا گزارا نہیں۔ سنیں جس نظام کی ہم بات کرتے ہیں وہ نظام کچھ یوں ہے، اور نے کہا تھا مدینہ میں رہنے والے ایک مزدور کو جتنی تنخواہ ملتی ہے ابو بکر کو اتنی تنخواہ دے دی جائے۔ لوگوں نے کہا یا امیر المومنین تو پھر آپ کا گزارا کیسا ہوگا، کیسے آپ کا گزارا چلے گا؟ آپ نے کہا تھا اگر میرا گزارا نہ چلا تو میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا، اور اگر مزدور کا، اور پھر عرش کی آنکھ نے ایک دن یہ منظر دیکھا تھا، ہم ان کا نام لیتے ہیں، اس دین اسلام کے نظام کی بات کرتے ہیں، عرش کی آنکھ نے یہ منظر دیکھا تھا۔ ایک دفعہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے آپ کے سامنے حلوہ پیش کیا تھا،
اور آپ نے پوچھا تھا اے میری زوجہ محترمہ یہ حلوہ کہاں سے آیا؟ ہمارے پاس جتنا بیت المال سے راشن آتا ہے اس راشن میں یہ حلوہ تو نہیں بن سکتا، یہ تو نے کہاں سے لیا؟ آپ نے کہا یا امیر المومنین میں نے چٹکی چٹکی کر کے آٹا نکالا تھا، اس سے میں نے پھر حلوہ نکالا تھا، میں اسے جمع کرتی رہی یہاں تک اتنا بن گیا تھا، میں نے پکا کے آپ کی بات ہم پیش کر دیا۔ قربان جائیں ان پاک ہستیوں کی روح پہ رحمتوں کا نزول فرما دے۔ آپ نے کہا تھا اچھا ہم کھا لیتے ہیں، پھر اتنا راشن بچ جاتا ہے۔ آپ بیت المال میں گئے تھے اور وہاں کی سپاہیوں کو کہا تھا ہم کھا لیتے ہیں، اتنا مال بچ جاتا ہے، اتنا مال کاٹ لو، اتنا مال ہمیں نہ دیا کرو۔ ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں، ہمارے بڑے 20 لاکھ جانے اس نظام کے لیے دے کر گئے تھے جس کے بارے میں مصور پاکستان نے کہا تھا قوم مذہب سے بنتی ہے، مذہب نہیں تو تم بھی نہ بنو۔ اور اگر تم مذہب سے دور ہو گئے، تم نے اپنے علماء کو چھوڑ دیا، تم نے اپنے مشائخ کو چھوڑ دیا اور چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کی سیاست کے پیچھے بھاگتے رہے، تو امام الانبیاء کے غلاموں پھر اس حدیث کو یاد رکھیں۔ میں آپ کا ٹائم اس لیے یہ انتظامیہ کے تھوڑا سا ابو موسیٰ اشعری علاقہ فتح ہوا تھا، آپ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے تھے، صحابہ جشن منا رہے تھے، خوشیاں منائی جا رہی تھی، لوگ بڑے خوش تھے، ہم نے کافروں کو مات دے دی، ان کا علاقہ فتح کر دیا، ہم غالب آ گئے، نعرے تکبیر بلند ہو رہے تھے، لیکن ابو موسیٰ اشعری مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کے زارو زار رو رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا تھا اے ابو موسیٰ اشعری، جو میں آپ کو بات دینے جا رہا ہوں، جو پیغام میں دینے جا رہا ہوں، اس پیغام کو مضبوطی سے تھام لیں، نہیں تو حشر ہمارا جو رب ملک دینا جانتا ہے وہ رب ملک چھیننا بھی جانتا ہے۔ اس نے ہمیں ہمارے بڑوں کو بڑے صغیر دیا تھا، بڑے صغیر پاک و ہند کا نظام آپ کو اٹھا کے دیکھیں، آج ہمارے ہاں 60% تعلیم ہے، وہاں 95% گھر گھر میں سکول تھا، گھر گھر میں علم والا تھا، لیکن بڑے صغیر پاک و ہند ٹوٹا کیوں تھا؟ بڑے صغیر پاک و ہند انگریز نے ہم سے چھینا کس طرح تھا؟ رب اگر ملک دینا جانتا ہے تو امام الانبیاء کے غلاموں یہ ابو موسیٰ اشعری پیغام دے کر گئے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا تھا لوگوں میں روتا اس لیے ہوں، آج جشن کے دن میں اس لیے رو رہا ہوں، مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے، میرے پاک رسول نے کہا تھا جو قوم نافرمانی کرتی ہے، جو رب کی نافرمان ہو جاتی ہے، رب ان سے ان کا وطن چھین لیتا ہے۔ لوگوں یہ قوم صدیوں سے یہاں بات تھی، انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، رب نے ان سے وطن چھین لیا، میں روتا اس لیے ہوں جس رب نے وطن دیا ہے کہیں ہم سے نافرمانی نہ ہو جائے، رب ہم سے بھی وطن نہ چھین لے، اور اگر ہم اس کی نافرمانیوں میں وقت گزارتے رہے اور وہ چند مرتے کلندر جو پاکستان کی سرزمین میں حق کا عالم لے کے جیلوں میں جا کے اسلام کے علم کو بلند کر رہے ہیں، بیٹوں کی قربانی دے رہے ہیں، بیٹیوں کی قربانی دے رہے ہیں، جیلوں میں بردش گرمی کی شدت خود اپنے اوپر تکلیفیں لے کے ہمارے اوپر رب کے عذاب کو روکے ہوئے ہیں، رب کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے، رب ان کی رب نے کہا، اللہ کے محبوب نے کہا تھا قرب قیامت رب علم کو اٹھا لے گا، یہ نہیں کہ کتابوں سے علم مٹ جائے گا، اللہ کے حبیب نے فرمایا رب علم والوں کو اٹھا لے گا۔ تو یہ نہ ہو ہم نافرمانی میں وقت گزارتے اور رب تعالیٰ ہم سے ہمارا وطن چھین لے، اللہ ہم پہ یہ لعنت کبھی نہ برسائے، اللہ ہمیں یہ ملک تا قیامت دے کے رکھے اور ہماری نسلوں کو اسلام پہ چلا دے اور اسلام ہمارے ملک پاکستان میں راج کر کے غیرت مند حکمران دے دے اور ہم ہندوستان کو فتح کر ڈالیں، ہم فلسطین میں اپنے گھوڑے چڑھا دیں، ہم اپنی اقصی میں رونے والی بیٹیوں کی مدد کے لیے اپنی فوجیں لے جائیں، ہم بوسنیا میں، ہم عراق میں، ہم لیبیا میں ہم اپنی کشمیری ماں بہنوں کی آواز بن گئے۔ اللہ ایک وقت ہمیں یہ بھی دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو گزارشات آپ کے سامنے بیان کی گئی یہ سن کے سنا کے سب کو عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے اور اس مشن پہ ہر ایک کو اپنا حصہ ڈالتے جائے، جس سے تھوڑا ہوتا ہے وہ تھوڑا کرے،
جو زبان سے کلمہ حق بلند کر سکتا ہے زبان سے کرے، جو ہاتھ سے کر سکتا ہے ہاتھ سے کرے، وہ اس مشن میں اپنا حصہ ضرور ڈالے، نہیں تو گھر میں بیٹھ کے وہ حق پہ چلنے والوں کی حمایت ضرور کرے۔ یہ نہ کہے یہ سیاست کے لیے نکلے ہیں، اور بھائی جو سیاست چمکانے کے لیے نکلتے ہیں وہ اپنے بندے شہید نہیں کرواتے، وہ اپنے بندے جیلوں میں بند نہیں کرتے۔ اگر آج بھی یہود و نصارہ کی بات کو ہمارے اکابرین مان لیں تو آج جیلوں میں بند ملے۔ آج سعد رضوی اگر جیل میں بند ہے تو یہ بات واضح پیغام دے رہی ہے کہ وہ ڈٹا ہے، وہ بکا نہیں، اس نے سر جھکایا نہیں تو وہ جیل میں ہے۔ اگر وہ بک جاتا، وہ سر جھکا لیتا تو آج شام سے باہر اسے حکومت میں چند سیٹیں مل جاتی۔ آگے کابرین کے پیچھے ہیں، وہ جھکنے والے نہیں، وہ ڈرنے والے نہیں، وہ اسلام کا علم بلند کر کے چلنے والے ہیں۔ اور ہمارے بزرگ، ہمارے امیر المجاہدین کہتے تھے نہ سر جھکا کے دیے، نہ منہ چھپا کے دیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے دیے، پھر کیا ہوا جو چاند دن ہم کم دیے، ہم وہ تھے جو چھما جلا کے دیے۔